ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عارف اللہ صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت ذرا سا جو ہے وقت لوں گا آپ کا میں، تھوڑی سی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے۔ ابھی جو لوگ حج سے واپس ہوئے ہیں اس میں کچھ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو نمازیں دہرانا پڑیں گی 40 دن کی، اور نکاح بھی جو ہے آپ کا فاسد ہو گیا، تجدید نکاح بھی کرنا ہے۔ کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کیسے؟ جو لوگ حج کرنے گئے تھے اب وہ واپس ہوئے ہیں، کچھ اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نمازیں دہرانا پڑیں گی، وہ نمازیں جو امام کعبہ اور مدینہ شریف کے امام کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اچھا، سب برباد ہو گیا۔ ہم تو گئے تھے تو مجبوراً بھائی پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد دوہرا لیتے تھے وہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت، اس سے بڑی تو نے یہی طریقہ نکالا تھا جی، اور اپنے اس میں پڑھتے تھے تب تو مطلب جب بلڈنگ میں تو پھر اپنا تو بچت ہو ہی جاتی ہے وہاں۔ جی جی، اپنا امام ہوا تو اپنے امام کے پیچھے پڑھ لیا، نہیں تو اپنے کمرے ہی میں نماز پڑھ لی۔ تو امام یہ تو میں نے پورے وہاں کے دوران قیام میں نے پورا اسی طرح کیا تھا۔ جی جی، اور کرنا بھی چاہیے ایسے ہی، بہت لوگ دیکھا اس طرح کرتے۔ تو حضرت پڑھ تو سکتے ہیں نا؟ ہاں، اس کو دوہرا لیجئے پھر، اور کیا۔ جی جی، حضرت اب یہ تو کچھ لوگ بالکل سختی برت رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تو آپ کو نمازیں جو ہے دہرانا پڑیں گی 40 دن کی نماز، مطلب وہ نمازیں دہرا دیں، وہ میں بھی کہوں گا۔ جی جی، دھیرے دھیرے سب دہرا لیں۔ تو حضرت جمعے کی نماز کا کیا ہوگا حضرت؟ ارے اب چھوڑیے، دوہر اس کی جگہ پہ پڑھ لیجئے۔ شکتا تو رہے گا۔ تو حضرت آپ وہاں موجود تھے، کیا آپ نے کوئی خطبہ، کوئی ظاہری ان کی ایسی چیز دیکھی جس سے کفر ظاہر ہو یا گستاخ رسول؟ وہ ان کے اعتقاد خود ہی اس طرح کے ہیں، اور وہ ہم کو سیدھے مشرک کہتے ہیں، ذرہ برابر لاگ لپٹ نہ کر کے۔ جی جی، ان کی آپ جتنی بھی کتابیں عقائد کے سلسلے میں دیکھیں گے اس میں صراحت سے ہم لوگوں کو وہ مشرک کہتے ہیں، اور وہ بھی کوئی شرک خفی وفی نہیں، جی جی، شرک جلی کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے پیچھے بلکہ اس کو مسلمان سمجھنا ہی خود کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنا ہوگا۔ تو حضرت مسئلہ اصل یہ ہے، وہ اپن کو مشرک سمجھتے ہیں، اپن ان کو مرتد و کافر سمجھتے ہیں۔ تو وہی تو سب سے پہلے کس نے لگایا یہ؟ اگر صرف تقلید وغیرہ کی مخالفت ہوتی تو کوئی بات ہوتی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، محمد بن خالد نے سب سے پہلے جو کتاب التوحید، اسی میں اس نے سارے دنیا کے مسلمانوں کو جو اس کے عقیدے پر نہیں تھے، چند ہو گئے تھے اس کے زبردستی زور زبردستی اس کے ماننے والے، جی، اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بلکہ شاید چھٹی صدی عیسوی تک یا کب تک، سارے مسلمانوں کو اس نے کہا کہ سب شرکی عقیدے پر مرے مشرک تھے۔ تو آپ لوگ مطلب ہم اتنا ان کے لیے نرم ہو جائیں کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں۔ حقیقت سے یہ منہ چرانا ہے۔ جی جی، یہ محض حقیقت سے منہ چرانا ہے، اور اپنی طرف سے نرمی ظاہر کرنا ہے کہ ہم بہت نرم ہیں، وہ چاہے نرم نہ ہو۔ جی جی، ہاں، ان کے یہاں تو آج بھی ایک وہابی نے بھائی سعودی عرب کے وہابی نے جی جی محمد بن عبد الوہاب کی سیرت لکھی، اور اس میں لکھا جی سنیوں کے بارے میں، مشرکین کہتے ہیں نا ہم کو وہ، جی کہ ہم نے ان کو ذبح کیا اور ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اللہ، ہم نے انہیں ذبح کیا اور ہم کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم نے مطلب کیوں ذبح کر دیا ان کو۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب جو تھے، یہ تو ارے بھائی وہی کے عقیدے کے ماننے والے نہ یہ لوگ ہیں۔ اب یہ قرآن و حدیث سے ان کا کیا تعلق ہے؟ قرآن و حدیث آپ کو سمجھتے ہی نہیں وہ۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں حضرت۔
میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں. اور ابھی اس وقت بھی موجودہ وقت میں یعنی شراب کے اڈے وہاں انہوں نے کھلوا دیے. ابھی ایک فیسٹیول کروا دیا بہت بڑا یو اے ای کے اندر مندر کا لیکن یہ فتویٰ تھوڑی بدل گیا. جی یہ فتویٰ ان کا تھوڑی بدل گیا ہے, کچھ بھی کروا دیں وہ. جی جی ہاں, بحیثیت مسلمان صرف وہ نام ہے. نہ عام لوگوں کو تو نہیں پر کفر کا فتویٰ لگے گا. جی جی کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں بہت سے لوگ. جی جی ہاں, لیکن جو خواص ہے یہ تو ہے بھائی, ان کی زبان پہ رہتا ہے, زبان زد کوئی تقریر کریں گے اس میں شرک کو جی ہم لوگوں پر منتبس کریں گے, وہ ان کی عادت بن گئی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اتنا نہیں دہرایا ہوگا ہم لوگوں پر شرک کا حکم جتنا ان بدماشوں نے دہرایا ہے. کوئی کتاب خالی نہیں جائے گی, کوئی بیان خالی نہیں جائے گا جی جی جس میں وہ ہم لوگوں کو نشانہ نہ بنائے. تو پورے انڈیا والوں کو ہی کہتے ہیں یا ایک اس میں دیوبندیوں کو بھی شامل کر دیا ہے, ان کو بھی اب چھوڑا نہیں. دیوبندیہ تو کتاب باقاعدہ آ گئی ہے نا. اچھا, جیسے البریلویہ لکھوائی تھی ویسے دیوبندیہ بھی لکھوائی گئی اسی مسئلہ کو عقیدے کے اوپر. ہاں اسی کے مطابق اس میں بھی ان لوگوں پر حکم لگایا گیا کہ یہ بریلویوں سے بالکل مختلف نہیں ہے, یہ بھی انہی کی طرح. واہ 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 واہ, بڑی زبردست آپ کی معلومات حضرت, اور بہت اچھا. اچھا حضرت, جیسے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے غسل کعبہ میں, دعوت دی گئی تھی تب گئے تھے. تو یہ کیا مشرک سمجھ کے ہی بلایا پھر تو انہوں نے یا مجبوری میں؟ ارے وہ سب سیاسی چیزیں الگ ہوتی ہیں. دیکھیے سیاست میں جو ہے سب جائز ہے. اب جیسے عبد المنان کلیمی صاحب گئے تھے احمد پٹیل کے زمانے میں حج کرنے 2006 کے اندر, جیسے انڈیا سے جو ڈیلیگیشن جاتا ہے اس کی نمائندگی کی تھی انہوں نے, اور وہ حج میں گئے تھے. عبد المنان کلیمی صاحب جو ہیں اور احمد پٹیل جو ہیں وہ دیوبندی تھے. کل ملا کے یہ ہے کہ معاملہ جو ہے سب جگہ بس تذبذب کا ہے. آدمی جو ہے تذبذب میں ہے, کیا کرے کیا نہ کرے. ظاہر ہے کہ وہ جب اپن کو مشرک کہتے ہیں تو اپن کیا کہیں ان کے لیے. ظاہر میں اللہ نہ کرے اپن لوگ کوئی ایسا شرکیہ کوئی کام افعال ہے ہی نہیں, وہ کوئی بھی نہیں کرتا مسلمان ظاہر میں ایسا. اب یہ سنی دعوت اسلامی والے جو ہیں الیاس انصاری, انہوں نے اپنے داڑھی کے بالوں کو منہ مبارک کہہ کے تقسیم کرنا شروع کر دیا. خرافات تو ہے حضرت اپنے یہاں بھی, ایک جماعت کے اندر ہر جگہ رہتے. جی جی ارے خرافاتی تو ہر گروپ میں ہوتے ہیں. جی جی تو اس کے لیے کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ حضور کا منہ مبارک تھوڑی کہتے ہوں گے؟ نہیں تو حضرت مماثلت ایک مبارک کی ہے اسی. نہیں بھائی, وہ یہ کہہ کر کے نہیں کہتے ہوں گے کہ یہ حضور کا منہ مبارک. نہیں, وہ تو خود کا ہی کہتے ہیں. اب جیسے یا لبیک اتار کے نعرے لگوا رہا ہے, کوئی بھی جلسہ ہو, کوئی چھوٹا پروگرام ہو. لبیک کیا چیز ہے بتائیے؟ ہم آپ کو لبیک کہہ سکتے ہیں. لبیک کا لفظ تو اس کے معنی پر تو غور کیجیے. کیا کیا اعتراض آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ عدل سے نہیں ہٹانی چاہیے. کسی قوم کی دشمنی ایسی نہ ہو کہ عدل سے ہٹ جائے. عدل سے نہیں ہٹنا چاہیے, بس غیر عادلانہ بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں حضرت آپ اگر دعوت اسلامی کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کریں. نہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا اگر کوئی غلطی کرے
تو وہ غلطی نہیں ہوتی، نرم گوشہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں. نہیں تو یہ کفر نہیں ہے کہ اس کے اوپر نرم گوشہ اختیار کرنے کا الزام لگے. جی. اور حضور سے مماثلت اور مشابہت بھی نہیں ہے. اگر کسی کے کسی بڑی شخصیت کو جو دینی شخصیت ہو اور قابل احترام ہو، جی، اس کے بال کو اگر ہم موئے مبارک کہہ دیں تو یہ کیسے حضور سے مماثلت ہو جائے گی؟ عوام کے نظر سے عوام بھی نہیں سمجھے گی. یہ تو آپ وہی تو ہے نا. عوام نہیں جب وہ کہہ دیں گی کہ حضرت عطار کا موئے مبارک، تو فوراً آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ حضور کا موئے مبارک نہیں ہے. جی جی. ارے ایسا نہیں ہے کہ تو حضرت کہہ سکتے ہیں بھی. بالکل ہم کہہ سکتے ہیں حضرت عطار کے موئے مبارک. ان کے عقیدت مند کہیں گے، ہم نہ کہیں، ان کے عقیدت مند کہہ سکتے ہیں. نہیں، جتنی اس وقت دینی جماعتیں ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو یا دعوت اسلامی ہو اور اہل حدیث ہوں، یہ سارے اپنے اپنے جو بڑے امیر ہیں ان کے سب لوگ کہہ سکتے ہیں. ہاں بڑے لوگ کہہ سکتے ہیں، ان کے عقیدت مند بھی کہیں گے. اور کون کہے گا؟ شخصیت پرستی میں تفرقہ نہیں پڑے گا حضرت. دین ایک اتنی معمولی بات کو شخصیت پرستی اگر آپ کہہ دیں گے تب تو بھائی پھر تب عقیدت کے جو بہت سے الفاظ اور بہت سے جو القاب وضع کیے گئے ہیں، جیسے تاج الشریعہ ہی ہے. جی جی. شریعت کا تاج تو سرکار کی ذات ہے. ہاں بالکل. تو پھر تاج الشریعہ مت کہیے ان کو. کر دیتا ہے اتنا. اعلیٰ حضرت جو ہے، سب سے بڑے حضرت تو سرکار کی ذات ہے، تو اعلیٰ حضرت مت کہیے. بالکل نہیں، میں تو نہیں کہتا تھا، فاضل بریلوی ہی کہتا ہوں میں. ایک عالم دین ہے، دنیا کے اندر ہزاروں مجدد گزرے ہیں، کوئی بھی جیسے علامہ ابن حجر ہیں، شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کا شیخ تو سرکار ہونے چاہیے. جی جی. تو کیوں کہتے ہیں شیخ الاسلام؟ پہلے کے علماء نے کہا ہے، بڑے علماء نے کہا ہے. اب جیسے حضرت یہ ہیں قمر الزما صاحب، انہوں نے داڑھی کے بالوں کو منہ مبارک عام کسی بھی عالم، کتنا ہی بڑا عالم ہو، وہ سختی سے منع کیا کہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح سے مطلق نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے کہا ہوگا جی، مطلق کہا ہوگا کہ نہیں کہنا چاہیے. اور اگر قید کے ساتھ جیسے میں نے بتایا نا. جی جی. ہاں نہیں، آپ تو اگر جو کہہ رہے ہیں ہم کسی بزرگ کے بارے میں کہیں کہ یہ حضرت کا موئے مبارک ہے، تو اس میں کیا کوئی خامی ہم تو نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ کو نظر آ رہی ہے، الگ بات ہے. لفظی اعتبار سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ لفظی بھی اور معنوی کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے بھی کوئی وہ نہیں ہے. جیسے اس وقت موجودہ لوگ کسی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو غیر صحابی کے اوپر آدمی کی نظر ٹکٹکائے گی. بڑے علماء کو کہا جا سکتا ہے. نہیں صاحب، صحابہ کی جماعت کے علاوہ قرآن میں جو خاص وضاحت ہے وہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ وضاحت کا خصوصیت کہاں کی گئی ہے؟ صرف اتنا کہا گیا اللہ ان سے راضی ہوا. یہ کہا گیا کہ وہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. بالکل دوسروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ نہ کہا جائے، بچا جائے براہ راست کہنے سے. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے امام حسین وہ علیہ السلام. ایک جگہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ وہی ہوا ان پر سلامتی ہو، بس. اور کیا؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن بات جب بخاری میں لکھا ہے تو ان کے ہاں جائز ہے، تبھی تو کہا ہے انہوں نے. تو حضرت یہی تقسیم جو ہے ایک دیکھیے ایسا ہوتا ہے جیسے رضی اللہ عنہ ہے جی، یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ خاص اگر نہیں ہوتا تو خاص نہیں ہے. 300 سال علماء یہی لکھتے ہیں کہ مطلب صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کو بھی کہا جا سکتا ہے. حضرت معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج سے 300 سال پرانی کتابوں میں کسی جگہ کسی بزرگ کے لیے رضی اللہ؟ ہاں بالکل مل جائے گا آپ کو، تلاش کیجیے انشاءاللہ مل جائے گا. کہاں ہے آپ بتائیے نہ محقق بود. ارے اب آپ اس طرح سے مطلب اچانک آپ پوچھیں اور میں بتا دوں، معلوم ہو رہا ہے کہ سارا ذخیرہ اسلامی میرے ذہن میں اس وقت محفوظ ہے.
ایسا نہیں نا ہے حضرت، صرف 1 منٹ لوں گا. یہ فیضان سنت ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 27 ہے. اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی. ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں لانڈی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر امیر اہل سنت کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب میں اکتا کر چلا گیا. نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ارے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا. اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بھی بخشش کر دی جاتی. اب اس میں اجتماع کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے ہی لوگ شریک ہوں گے، سب کی مغفرت ہوگا. یہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے وہ جو محروم ہوگا. سے آپ نے نکال لیا یہ صفحہ نمبر 27. نہیں تو یہ سب آپ نے دیوبندی اور بریلوی یہ سب کہاں سے نکال لیا؟ اجتماع میں اہل سنت کے اجتماع میں اہل سنت کے اجتماع میں جی اہل سنت کا اجتماع ہوگا تو اس میں دیوبندی وہابی کاہے آئیں گے؟ حضرت عام مسلمان نہ وہ یہ جانتا کہ میں دیوبندی ہوں کہ بریلوی ہوں، کیونکہ یہ 1400 سال پہلے ہمیں کسی حدیث سے تو سند ملتی نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے اہل سنت کا اجتماع ہے تو اہل سنت اور اہل سنت ہی ایک بول رہا ہے. یہ صحابہ کی جماعت کو ہی اہل سنت کہا جاتا ہے. صحابہ کے مسلک پہ چلنے والے دنیا کے اندر جتنے عام اور خاص لوگ ہیں وہی اہل سنت ہیں. تو وہ بچے کہاں؟ دیوبندی سر دنیا کے اندر جتنے مسلمان صحابہ کی جماعت کے اوپر اگر وہ چلتے ہیں انہیں کو سنی کہا جاتا ہے. چاہے دیوبندی ہو چاہے جو ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، یہ تو اہل سنت ہیں. بالکل، وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ رکھیے، آپ بات کسی اور سے کر لیجئے گا یا ہمارے سامنے رہیے تب بات کیجیے. فون پہ بات چیت اچھی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ کے بول رہے ہیں. آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں اس طرح نہیں رکھیے. دیوبندی کیا مسلمان؟ آئیے سامنے بات تب ہوگی.